فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اس کی 6 جلد، اور آج ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 167، پیج نمبر ہے 359، من خطبۃ لہ علیہ السلام فی اوائل خلافتہ۔ یہ امام کے ان خطبوں میں سے ہے جسے آپ نے اپنی خلافت کے آغاز میں ارشاد فرمایا۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ ایسے مختلف مواعظ اور نصیحتوں پر مشتمل ہے جس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس خطبے کے حصوں میں کوئی ربط پایا نہیں جاتا، لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس بنا پر ہو کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس خطبے کو امام کے اپنے اوائل خلافت میں ارشاد فرمائے ہوئے کسی مفصل خطبے سے منتخب کیا ہے۔ بہرحال یہ خطبہ 5 بنیادی حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن کی عظمت اور اس کے ہادی ہونے نیز اس کی تعلیمات پر چلنے کی ضرورت کو اجاگر کیا کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں فرائض کی ادائیگی نیز واجبات کی رعایت اور ترک محرمات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تیسرے حصے میں مسلمانوں کے حقوق، ان کی عزت و احترام اور انہیں اذیت پہنچانے سے گریز کی اہمیت پر گفتگو فرماتے ہیں۔ چوتھے حصے میں امام اپنے مخاطبین کو موت اور قیامت سے متعلق نیز دنیا میں سبکبار رہنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ پانچویں حصے میں ہر چیز کے بارے میں تقویٰ اور اطاعت الہی کی تاکید فرماتے ہیں۔ خطبے کی سند عبدالزہرا حسینی خطیب نے کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس خطبے کے لیے سید رضی سے پہلے کا جو واحد ماخذ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں معروف مورخ طبری نے اسے سن 157 کے واقعات کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ یہ بھی توجہ رہے کہ اس خطبے کا کچھ حصہ خطبہ نمبر 21 میں پہلے نقل ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، ان اللہ تعالی انزل کتابا ہادیا بین فیہ الخیر، اور ختم ہو رہا ہے الا بالحق ولا یحل عزی المسلم لا بما یجب۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو انجانی نہیں ہے، اور ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا۔ اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ چنانچہ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایذا پہنچانا جائز نہیں مگر جہاں واجب ہو جائے۔ شرح و تفسیر، راہ حق کو پہچان لو، یہ ہے ہیڈنگ۔ چونکہ قرآن مجید اسلامی تعلیمات کا اہم ترین منبع و مرکز اور تمام نیکیوں کا آئینہ دار ہے، لہٰذا امام ہر چیز سے پہلے لوگوں کو قرآن اور اس کے پیغامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے
ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا سکو، اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو۔ یہ کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نیکی و بدی، واجبات و محرمات، فضائل و رذائل، صحیح اور انحرافی اعتقادات، الغرض ان سب کے اصول و ضوابط قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کتاب تبیاناً لکل شیء ہے کہ جو خود قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، اگرچہ اس کی شرح سنت اور معصومین کی تفسیروں کے سپرد کر دی گئی ہے۔ پھر امام تمام نیکیوں میں سے واجبات کی ادائیگی کا انتخاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، واجبات ان کو اللہ کے لیے انجام دو تو یہ تمہیں جنت تک پہنچائیں گے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جن نیکیوں کا قرآن نے حکم دیا ہے ان کی دو قسمیں، واجبات اور غیر واجبات یعنی مستحبات وغیرہ۔ تمہیں ہر چیز سے پہلے اپنی توانائیاں واجبات کی ادائیگی میں صرف کرنی چاہیے۔ جب انجام واجبات کے بعد تمہارے اندر کچھ توانائی بچے تو اسے مستحبات پر صرف کر دو، کیونکہ جو چیز انسان کو سب سے پہلے جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ واجبات کی ادائیگی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ فرائض عبادات بھی شامل ہیں، اور ان دیگر واجبات کو بھی جو خدا نے انسان پر عائد کیا ہے، جو کہیں خود انسان سے متعلق ہوتے ہیں اور کہیں اس کے معاشرے سے متعلق۔ پھر امام ایک ایسے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گویا وہ گزشتہ جملے کے لیے دلیل ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو انجانی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تعبیر احکام شرع کے مصالح و مفاسد کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے جنہیں خداوند کریم نے واجبات اور محرمات میں ملحوظ رکھے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ واجبات کی ادائیگی اور ترک محرمات میں ہمیں خدا کا فرما بردار ہونا چاہیے، تاہم یہ اطاعت اندھا دھند نہیں، کیونکہ ہر واجب کسی اہم مصلحت کا حامل ہوتا ہے، اور تمام محرمات میں کچھ مفاسد ہوتے ہیں جو خود انسان کی طرف پلٹتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اللہ پاکیزہ اشیاء کو ان کے لیے حلال اور ناپاک اشیاء کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175۔ چونکہ اسلامی فرائض و احکام میں شاید کوئی چیز ایسی ہو جو حرمت اور حقوق مسلمین کی طرح اہمیت کی حامل ہو، اسی لیے امام اسی موضوع پر اپنی گفتگو مرکوز کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس نے مسلمانوں کی عزت اور حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص اور توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ صلوات سے لے کر حدود تک تمام فقہی کتب پر ڈالی جانے والی ایک سرسری نگاہ اس مطلب پر گواہی دیتی ہے کہ اسلام مسلمانوں کی حرمت اور حقوق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کاظم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد خانہ کعبہ کے مقابل میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے کعبہ، تیرا حق کتنا عظیم ہے، اور خدا کی قسم مومن کا حق تجھ سے عظیم تر ہے۔ امام کی یہ تعبیر وشد بالاخلاص توحیدی حقوق المسلمین، ممکن ہے اس مطلب کی طرف اشارہ ہو کہ ایک موحد اور مخلص انسان وہ ہے جو حقوق مسلمین کا خیال رکھتا ہے۔ اس تفسیر کو نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین اور دیگر بزرگوں نے قبول کیا ہے، البتہ یہ امکان بھی ظاہر کیا ہے کہ ہر مسلمان کے حقوق اس کے اخلاص و توحید کی بنا پر محترم ہیں۔ پہلی تفصیل میں اخلاص اور توحید محافظین کی صفت ہے۔ پہلی تفسیر میں اخلاص اور توحید محافظین کی صفت ہے، اور دوسری تفسیر میں حفاظت کی جانے والی چیزوں کی صفت ہے۔ یہاں ایک تیسری تفسیر بھی پائی جاتی ہے کہ جملے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق مسلمین کا احترام اخلاص و توحید کے ہم پلہ ہے۔ پھر آپ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے۔ امام کی اس نتیجہ گیری سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں تفسیروں میں سے
پہلی تفسیر گزشتہ جملے کے لیے مناسب تر ہے، کیونکہ جب ہم حقوق مسلمین کے تحفظ کو اخلاص و توحید کی علامت جانیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ مذکورہ عبارت میں ایک دفعہ الا بالحق اور دوسری دفعہ الا بما یجب کی تعبیرات آئی ہیں، تو ان دونوں میں فرق شاید اس اعتبار سے ہو کہ پہلی تعبیر اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جب مسلمان کے آزار کے لیے کوئی جواز جیسے اسلامی سزائیں، حدود اور تعزیرات وغیرہ موجود نہ ہوں اسے آزار دینا جائز نہیں، اور دوسری اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جواز کے پائے جانے کی صورت میں کیفیت اور مقدار کے حوالے سے اتنی مقدار پر اکتفا کرنا چاہیے جس کی خداوند تعالیٰ نے اجازت دے رکھی ہے۔ بعض احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر قابل احترام ہونے کے باوجود جب انہوں نے کسی جرم پر حد جاری کرتے وقت سختی سے کام لیتے ہوئے 3 کوڑے زیادہ مارے تو مولا نے فرمایا ان 3 تازیانوں کا قمبر سے قصاص لیا جائے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 167 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 363 اور دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں جو کہ پیج نمبر 364 پر ہے، اور کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: باردو امر العامتی و خاصہ، اور ختم ہو رہا ہے ایتم الشر فاعرضوا عنہ، اس چیز کی طرف بڑھو جو ہماگیر اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ موت ہے، چونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہیں اور موت کی گھڑی تمہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہنکائے لیے جا رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پا سکو، تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ اللہ سے، اس کے بندوں، اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ زمینوں اور چوپایوں کے متعلق بھی۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس سے سرتابی نہ کرو، جب بھلائی دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ شرح و تفسیر ہیڈنگ ہے: تم ہر چیز کے جواب دہ ہو۔ اس خطبے کے پہلے حصے میں بیان ہونے والی نصیحتوں کے بعد اب امام اس حصے میں اپنے مخاطبین کو اختتام عمر کی طرف، جس کا سب کو سامنا کرنا پڑے گا، متوجہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کی توجہ کو مسئلہ تقویٰ کی طرف، جو بہترین توشہ آخرت ہے، مبذول کراتے ہیں اور فرماتے ہیں اس چیز کی طرف بڑھو کہ جو ہماگیر اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے، اور وہ موت ہے، چونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہیں اور موت کی گھڑی تمہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہنکائے لے جا رہی ہے۔ عمومی اور خصوصی امر سے مراد وہی موت ہے، کیونکہ جب ہم کسی انسانی معاشرے پر مجموعی طور پر نظر ڈالیں تو دیکھتے ہیں کہ سبھی کا انجام موت ہے، لہٰذا اس حوالے سے یہ عمومی پہلو کی حامل ہوگی، اور اگر فقط اپنی ذات کو دیکھیں تو بھی عمر کے اختتام پر موت ہی نظر آتی ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ خصوصی پہلو کی حامل ہے۔ پھر یہ کہ خود امام نے جو تفسیر وَهُوَ الْمَوْتِ بیان فرمائی ہے، اس کے بعد تو اس کی تفسیر میں کوئی شک ہی باقی نہیں رہتا۔ یہ بات بہت تعجب خیز ہے کہ کیوں کر شارحین نے بادرو امر العامتی کی تفسیر اور امور معاشرہ کی اصلاح کے معنی میں کی ہے۔ بعد والا جملہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جو کچھ اس عبارت میں آیا ہے وہ زندگی کے خاتمے اور موت سے مربوط ہے، نہ کہ انسانی معاشرے کی اصلاح سے، کیونکہ یہ ایک الگ بحث ہے۔ جی ہاں، موت کی حقانیت پر 2 ایسی دلیلیں ہیں جو قانون کلی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے پہلے اس سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کی بے جان لاشوں کو کندھے پر اٹھائے قبرستان لے جاتے ہیں اور سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ تو ان کے اور ہمارے درمیان کیا کوئی فرق ہے کہ کہا جائے وہ جائیں گے اور ہم رہیں گے؟ دوسری یہ کہ موت کی طرف بڑھنے کی علامتیں ہم سب کے وجود میں یک کے بعد دیگرے واضح طور پر نمایاں ہوتی ہیں، جیسے بڑھاپے کے آثار، سفید بال، اعضاء کی ناتوانی،
تو یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہم موت سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ تو کیا ان دو واضح دلیلوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عاقل یہ احتمال دے گا کہ وہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے؟ اس کے بعد امام ایک اہم نتیجہ گیری کی جانب بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، پس جب صورتحال یہ ہے تو ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آخرت ایسا سفر ہے جس کی راہ بہت سے نشیب و فراز کی حامل اور پیچ و خم سے بھرپور ہے۔ اس راہ سے صرف یہی لوگ گزر سکتے ہیں جو سبکبار ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں کم سے کم چیزوں پر اکتفا کیا ہو اور ثروت اندوزی نیز پرتکلف اور عیش و عشرت کی زندگی سے چشم پوشی کی ہو۔ اس مسافر کی طرح جو کم سے کم پانی اور خوراک اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا ہے تاکہ پیچیدہ اور دشوار گزار راستوں سے بآسانی گزر سکے، نہ ان لوگوں کی طرح جو اپنے غلط خیالات کی بنا پر بھاری بوجھ کندھوں پر اٹھائے جاتے ہیں اور پہلے یا دوسرے ہی دشوار گزار مرحلے پر رہ جاتے ہیں اور قافلے سے جدا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری چند جملوں کو کچھ فرق کے ساتھ خطبہ نمبر 21 میں نقل کیا ہے اور ان کی توضیح میں تصریح کی ہے کہ تخففوا تلحقوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ تاکہ قافلے کو پا سکو کا جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس سے زیادہ مختصر اور پرمغز کلام نہیں پایا جا سکتا۔ یہ ایسا جملہ ہے جو طالبان حکمت کی تشنہ روح کو سیراب کرتا ہے اور انسان کو زندگی کا اہم ترین درس دیتا ہے۔ ہم نے بھی وہاں اس جملے کی اہمیت سے متعلق تفصیلی بحث کی ہے، کیونکہ اس سفر آخرت کے لیے قرآن مجید کی روح سے زاد و توشہ کی ضرورت ہے، اور زاد و توشہ تقویٰ ہے۔ اور زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس لیے امام اس کلام کے آخر میں سبھی لوگوں کو تقویٰ کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ سے، اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ زمینوں اور چوپایوں کے متعلق بھی۔ بندگان خدا کی نسبت تقویٰ کا مفہوم تو روشن ہے، اس سے مقصود ان کو آزار پہنچانے سے باز رکھنا، نیز ان کے حقوق کی رعایت اور ان کی شخصیت کا احترام کرنا۔ لیکن جہاں تک شہروں کے بارے میں تقویٰ کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو آباد کرنے میں کوشاں رہو، انہیں خراب اور ویران کرنے سے باز رہیں اور سب لوگوں کو اس کے صاف ماحول سے بہرہ مند ہونے کی اجازت دیں۔ رہی بات چوپایوں سے متعلق تقویٰ اختیار کرنے کی، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ انہیں بلا وجہ آزار نہ پہنچائے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادیں، ان کی ضرورتوں جیسے خوراک، پانی اور ٹھکانے وغیرہ کا خیال رکھیں، نیز بیمار یا زخمی ہونے کی صورت میں ان کا علاج کرائیں۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے شہروں اور ممتاز مقامات کی نسبت ہماری ذمہ داری کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ ایسے کافروں کے شہروں میں سکونت اختیار نہ کریں جہاں ہمیں اپنے شرعی فرائض انجام دینے کا اختیار نہ ہو، نیز خود نمائی اور دوسروں پر اپنی برتری جتانے کے لیے زرق و برق والے گھر اور مجلل محلات تعمیر نہ کریں۔ لیکن اس عبارت کی صحیح ترین تفسیر وہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس مطلب پر گواہ وہ روایات ہیں جو نکتہ کے ذیل میں بیان ہوں گی۔ شاید بعض کے لیے تقویٰ کا مفہوم پیچیدہ معلوم ہو۔ امام خطبے کے آخر میں کچھ ایسے جملے بیان فرماتے ہیں جن میں تقویٰ کی حقیقت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اس سے سرتابی نہ کرو، جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خیر و شر سے متعلق اس خطبے کا آغاز اور خاتمہ ہم آہنگ اور یکساں ہیں، کیونکہ خطبے کے آغاز میں بھی خیر و شر تک پہنچنے کے طریقے جو کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے بیان ہوئے ہیں۔ نکتہ، یہاں پر نکتہ ہے ماحولیات اور جانوروں کا تحفظ اسلام کی نظر میں۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں، اس دلیل کی بنا پر کہ موجودہ صنعتیں نوع بشر کے لیے اپنے تمام تر فوائد و برکات کے باوجود ماحولیات کو بری طرح
آلودہ اور متاثر کر رہی ہیں۔ ماحولیات کے متاثر ہونے سے بہت سے جانداروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ پھر اگر موجودہ خطرناک اسلحوں خصوصاً قتل عام کرنے والے اسلحوں کا استعمال کیا جائے تو یہ تخریب کاریاں مزید وحشتناک اور بڑے پیمانے پر ہوں گی۔ موجودہ دنیا اب اس فکر میں ہے کہ ماحولیات اور جانوروں کی نسل کے تحفظ کے لیے اقدام کرے اور اس سے پہلے کہ کرۂ ارض پر کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے کوئی راہ حل نکال لے۔ اگرچہ دنیا کے خود غرض سرمایہ داروں اور مادہ پرستوں کی جن کا ہم و غم ان کے اپنے مفادات ہیں، طمع اور حرص نے اس مسئلے کو کافی مشکلات سے دوچار کیا ہے اور حفظ ماحولیات اور نسل حیوانی کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کی سرگرمیوں کو کم ترین سطح پر پہنچا دیا ہے، اور معلوم نہیں کہ آئندہ نسلیں کن حالات سے دوچار ہوں گی۔ لیکن اسلام کے پیشواؤں نے 1000 سال پہلے سے اس موضوع پر تاکید فرمائی ہے، جس کا ایک نمونہ مذکورہ بالا خطبے میں مذکور حضرت علی علیہ السلام کی عبارت ہے، جس میں صراحت سے فرمایا ہے تم شہروں اور حیوانات کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ پیغمبر اکرم سے متعلق ایک واقعے میں آیا ہے، ایک دفعہ آپ نے ایک اونٹ کو دیکھا جسے زمین پر بٹھایا گیا جبکہ اس کا پاؤں بندھا ہوا تھا اور اس کا سامان بھی اتارا نہیں گیا تھا۔ حالانکہ ایسے حالات میں اونٹ کا سامان اتارا جاتا ہے تاکہ وہ آرام کرے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس سے کہہ دو کہ خود کو کل قیامت میں داد خواہی کے لیے تیار کر دے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم سے نقل ہوا ہے حیوانات پر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے نہ بیٹھا کرو کیونکہ دونوں پاؤں کا بوجھ بدن کے ایک ہی حصے پر پڑتا ہے اور ان کی پشت کو اپنی بیٹھک نہ بناؤ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دوران سفر کسی دوست سے ملاقات ہو جائے اور اس سے کوئی گفتگو کرنی ہو تو سواری سے اتر جاؤ اور جب گفتگو ختم ہو جائے تو دوبارہ سوار ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سے بھی اس سلسلے میں حدیث منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں حیوانات کے مالکوں پر 6 حقوق ہیں۔ اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اس کی پشت کو بیٹھک نہ بنائے کہ اس پر بیٹھ کر باتوں میں لگ جائے، جب اپنی منزل پر اترے تو پہلے اس کی خوراک کا انتظام کرے پھر اپنا انتظام کرے، جب بھی پانی کے پاس سے گزرے تو اس کے سامنے پانی رکھے کیونکہ وہ بول نہیں سکتا کہ میں پیاسا ہوں، اس کے بدن کو نہ داغے اور اس کے چہرے پر تازیانہ نہ مارے کیونکہ وہ خدا کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ان حدیثوں نے اس سلسلے میں منقول بہت سی روایتوں بہت سی دیگر احادیث سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے حیوانوں سے شفقت اور ان کے حقوق کی رعایت سے متعلق نہایت ہی باریک بینی پر مبنی احکام صادر کیے ہیں کہ ہماری معلومات کے مطابق ایسے احکام کسی بھی مکتب میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تحفظ ماحولیات سے متعلق بھی بہت سے دستورات دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے یہ حکم ہوا ہے کہ نہروں کے کناروں کو گندا نہ کرو، اسی طرح پھلدار درختوں کے نیچے، گھروں کے دروازوں کے مقابل میں، کاروانوں کے ٹھہرنے کی جگہوں اور مساجد کے اطراف میں گندگی نہ پھیلاؤ۔ اسلام میں جنگ سے پہلے دستورات میں بھی جنگ سے متعلق دستورات میں بھی ذکر ہوا ہے۔ دشمنوں کی زمینوں پر موجود درختوں کو نہ کاٹو، انہیں نہ ہلاؤ اور نہ سیلاب نما پانی کے ریلوں سے انہیں تباہ کرو، نیز دشمن کے پینے کے پانی کو آلودہ نہ کرو۔ یہاں پر خطبہ نمبر 167 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 369 اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ بہرحال ان خطبات کو پڑھتے ہوئے اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم سے جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، تیری بارگاہ میں دست بستہ عرض ہے کہ جس طرح سے کہ تو ہمارے تمام گناہوں سے کہ جو ہم شب و روز میں نہ جانے کتنے گناہ انجام دے رہے ہیں، بہرحال تو جس طرح سے ان گناہوں کو ہماری ایک استغفار کے نتیجے میں
معاف کر دیا کرتا ہے، اسی طرح سے ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہم جیسا کہ لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سفر میں انشاءاللہ ہم جلد ہی آگے بڑھتے ہوئے خطبہ نمبر 168 کو پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔